सूरत अल-फजर की आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु। जब अल्लाह ताला इंसान को आज़माते हैं और उसे इनाम व इकराम देते हैं, नेमतें देते हैं, फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो इंसान ये कहता है मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और जब अल्लाह पाक आज़माइश के लिए उसका रिज़्क़ थोड़ा सा खींच कर देते हैं, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो इंसान ये कहता है मेरे अल्लाह ने मेरी तौहीन कर दी है। इस आयत मुबारका में जिस आज़माइश का ज़िक्र हो रहा है वो लफ्ज़ इब्तला से ज़ाहिर हो रहा है। इब्तला का मतलब तो आज़माना और इम्तिहान लेना ही होता है, लेकिन मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब ये लफ्ज़ बाब इफ़ाल से आता है तो इसका ये ख़ास मफ़हूम बनता है कि किसी की आज़माइश करना, मगर किस वजह से कि उसके मुहासिन को निखारने के लिए, उसकी खूबियों को, सलाहियतों को निखारने के लिए उसे किसी इम्तिहान या आज़माइश में मुब्तला करना। जैसे कि एक उस्ताद अपने शागिर्द को जो है वो इम्तिहान में डालता है, तो इसका मकसद यही होता है कि उसका इल्म जो है वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ निखर आए। हम अपनी आर्मी में देखते हैं जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें बच्चों को कितना टफ़ टाइम दिया जाता है, कितनी सख्त किस्म की एक्सरसाइजेज उनको कराई जाती हैं, और इस सारी आजमाइश से उनका मतलब क्या होता है कि इन्हें एक काबिल और बेहतरीन फ़ौजी बनाना। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से सोने को जो है वो शदीद हरारत में डाला जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि उसका खोट निकल जाए और खालिस सोना जो है वो सामने आए। और जिस तरह से हम स्टीम रोस्ट करते हैं या हम बेकिंग करते हैं, तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो गोश्त को या किसी चीज़ को रखा जाता है ताकि उस टेम्परेचर पे वो सही तरीके से पक जाए। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ को मुश्किल में इसलिए डाला जाता है कि ये मुश्किल उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी, उसकी सलाहियत को और ज़्यादा निखार देगी। तो इस आयत मुबारका में भी अल्लाह पाक जिस आज़माइश की बात कर रहे हैं, दरअसल में वो आज़माइश ऐसी ही है, वो हालात इंसान के ऊपर इसी वजह से आते हैं कि अल्लाह पाक उस इंसान की सलाहियतों को निखारना चाहते हैं। और वो सलाहियतें कौन-सी होती हैं जो कि मुश्किल हालात में निखर कर सामने आती हैं, तो बहुत कुछ इंसान के अंदर होता है, जो वो खुद भी नहीं जानता होता कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। मगर जब उसको ज़िंदगी में कुछ हालात को फ़ेस करना पड़ता है, तो फिर उसको एहसास होता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ। जिस बात को मैं बहुत मुश्किल समझता था, वो इतनी मुश्किल तो नहीं है। गोया कि जब कोई मुश्किल वक़्त आता है तो आपका अपना आप डिस्कवर होता है। आपकी अपनी ज़ात जो आपसे भी छुपी हुई होती है वो सामने आ जाती है। मगर एक ख़ास नेमत जो कि मुश्किल हालात में बहुत ज़्यादा निखर कर सामने आती है, वो इंसान का ईमान होता है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से हालात आते हैं, तो सबसे बड़ी आज़माइश उसके ईमान के ऊपर ही आती है कि वो इन सारे हालात को किस निगाह से देखता है। उसका अल्लाह पाक की ज़ात के बारे में क्या गुमान होता है। लिहाजा मुश्किल हालात में जिस इंसान का अल्लाह पाक से ताल्लुक़ जितना करीब होता जाता है, जितना मज़बूत होता जाता है, वो इन हालात को सब्र और हिम्मत के साथ गुज़ारता है, उसका ईमानी लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए अमूमन हमने दुनिया में ये देखा है कि जब बाज़ लोगों की ज़िंदगी में कोई गम या मुश्किल वक़्त आते हैं, तो वो अल्लाह ताला से बहुत करीब हो जाते हैं, या वो गम उनको अल्लाह ताला के बहुत करीब कर देते हैं। और ये भी देखा गया है कि हालात से पहले इंसान का ईमानी लेवल जो होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इन गमों या मुश्किलात के बाद जो इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक़ बनता है, तो आपका ईमानी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। फिर आयत मुबारका की खूबसूरत तरतीब देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं इंसान को आज़माता हूँ फ़अकरमहु, फिर उसको मैं इकराम देता हूँ, और फिर फरमाया वनअमहु, और फिर उसको अपनी नेमतें देता हूँ। गोया कि नेमतों से पहले अल्लाह पाक ने इकराम यानी कि इज़्ज़त का ज़िक्र किया है। मुफस्सिर कराम जो है इसकी बहुत खूबसूरती इस अंदाज़ में बयान फरमाते हैं कि जितना इंसान इज़्ज़त को महसूस करता है, कोई और मखलूक जो है उसको इस तरह से महसूस नहीं करती है। इंसान के लिए इज़्ज़त बहुत मैटर करती है। तो अल्लाह पाक ने इसलिए नेमतों से पहले जो है वो इज़्ज़त का ज़िक्र किया है। अगर किसी भी नेमत के साथ इज़्ज़त नहीं है, तो वो नेमत आपके लिए नेमत नहीं रहती है। लिहाजा हर चीज़ में पहले इंसान को इज़्ज़त को देखना चाहिए। माल के साथ, ओहदे के साथ, रुतबे के साथ, इल्म के साथ अगर तो इज़्ज़त है, तो फिर वो खूबसूरत मामला है। अगर उसके साथ इज़्ज़त नहीं है, तो गोया कि वो आपके लिए इकराम नहीं है। गोया अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त नफ्स को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर करके इस आयत मुबारका में बयान फरमा रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स जो होती है ये बहुत बड़ी नेमत होती है। लेकिन आज हम अपने माशरे में ये देखते हैं कि मेयार बदल गए हैं। लोग ये नहीं सोचते कि इसमें इज़्ज़त है या नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि इसमें फ़ायदा है या नहीं है। हम वो कारोबार करेंगे, वो नौकरी करेंगे जिसमें पैसा होगा, इज़्ज़त जो है वो उसके बाद देखी जाती है। इल्म, रिश्ता, ताल्लुक़, प्रोजेक्ट, हर मामले में ये देखा जाता है कि ये आपको नफ़ा कितना देगा। इसलिए इल्म इसी सोच से लिया जा रहा है, नफ़ा कितना देगा, इज़्ज़त को कोई नहीं सोच रहा। नौकरियाँ इसी बेस के ऊपर की जा रही हैं कि बस उसमें पैसा होना चाहिए, बेशक जिस तरह का भी काम हो हम लोग कर लेंगे।
کاروبار ایسے کرتے ہیں کہ جس میں پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے پیچھے لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے رہیں۔ ایون اگر ہم آج کل یہ دیکھیں کہ یہ یوٹیوب کے جو چینلز ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ بھی جو کہ غیر اخلاقی سطح پہ ہو رہا ہے۔ جو تو اچھا کام کریں ان کو نہیں کہا جا رہا، جو غیر اخلاقی سطح کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارے فالوورز کیسے ہیں، ہمیں اس کا پیسہ کتنا ملے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں عزت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہر کام میں ہم نے پہلے عزت کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے منافعوں کو دیکھنا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ناعمہ کا لفظ آ رہا ہے، اور ناعمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مسلسل کوئی نعمت دینا، اور اس طرح سے کوئی نعمت دینا کہ اس کے حالات جو ہیں وہ بتدریج جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہوں۔ مثلاً جیسے کہ پہلے کے انسان کے پاس اتنی کمائی نہیں تھی، اس کا گھر اتنا اچھا نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس کی زندگی میں اتنی آسانیاں لائیں کہ گھر پہلے سے زیادہ بہتر خوبصورت ہو گیا، تنخواہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی، آپ کی علمی قابلیت پہلے کچھ بھی نہیں تھی اور کوئی آپ کو نوٹس نہیں کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ آپ کی علمی قابلیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب آپ کو عزت دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بچہ تو بہت قابل ہے، یہ تو بہت لائق ہے، یہ تو بہت آگے جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ روحانی لحاظ سے پہلے اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے اعمال اتنے خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں کہ اب لوگ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کا روحانی معیار بہت بڑھ گیا ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ نعمت جو پہلے تھوڑی تھی وہ آہستہ آہستہ ایسے بڑھتی رہی کہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا معیار جو ہے وہ وقت کے ساتھ بہت بہتر سے بہترین ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ناعمہ دینا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات بدل دیتے ہیں، اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، لوگوں کے رویے اس کے بارے میں بدل دیتے ہیں، اس کا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عبادات کا معیار جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ہر طرح سے اللہ پاک اپنے بندے کو نعمت دے کے نیچے سے اوپر کی سطح کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حالات دے کے جو ہے اس کی صلاحیتوں کو نکھارا ہے، پھر اس کو عزت بھی دی ہے اور اس کو نعمتیں بھی دی ہیں، اور اگر آگے سے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا بہت اکرام کیا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مثبت بات ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں جو ہے ایک شخصیت کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ ان تمام نعمتوں کو جو ہے یہ اللہ کا احسان نہیں مانتا، اس پہ اللہ پاک کی شکر گزاری نہیں کرتا، بلکہ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ سب میری محنت کی وجہ سے ہے، میری کوشش کی وجہ سے ہے، میں نے دن رات محنت کی تو میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اپنے کاروبار پہ اپنی جان لگائی ہے تو مجھے اتنا نفع حاصل ہوتا ہے۔ وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ ان سب نعمتوں کو جو ہے وہ اپنی محنت، اپنی ذات کی طرف جو ہے منسوب کرتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک اس کو دوسرے انداز سے آزماتے ہیں، یہاں پہ تو اللہ پاک نے سب اچھا ہی کیا، زندگی میں نعمتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن جب اللہ پاک دوسرے انداز سے آزماتے ہیں، قدر علیہ رزقہ ہو، کہ جب رزق اندازے کے ساتھ دیتے ہیں تو انسان کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ قدر آیا ہے یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، کہ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ میں نے کسی انسان کا رزق اس سے چھین لیا ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کو اندازے کے ساتھ اب دینا شروع کر دیا ہے، پہلے وسعت کے ساتھ دیا تھا، اب اندازے کے ساتھ دے رہا ہوں۔ لہٰذا ایسے انسان کی ضروریات ابھی بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، مگر بڑے گھر سے چھوٹا گھر ہو جاتا ہے، زیادہ تنخواہ سے کم تنخواہ ہو جاتی ہے، بڑے اسکیل سے انسان چھوٹے اسکیل کے اوپر آ جاتا ہے، تو انسان کمی کی طرف آتا ہے۔ اللہ پاک کسی سے چھینتے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کمی کو بھی انسان کیا کہتا ہے، کہتے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لہٰذا اگر حالات اچھے جا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو انسان خوش رہتا ہے، اور جب حالات میں تھوڑی سی تنگی آتی ہے تو یہی انسان اللہ پاک کی ذات سے جو ہے وہ گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اس انسانی ریئیکشن کو مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ جو بھی حالات اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اوپر آتے ہیں تو انسان چار طرح کے ریئیکشن کو شو کرتا ہے۔ پہلا رد عمل تو اہل شرک کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ان کی زندگی میں جو بھی اچھا ہوتا ہے تو وہ اس کو دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا پھر بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ان کی دعائیں نظر کرم ہے، یا ان کی رضا کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ دوسرا رویہ جو ہوتا ہے وہ اہل توحید کا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والے جو بھی آسان یا سخت حالات ہوتے ہیں وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ پھر اہل ایمان میں ہی تیسرا رویہ وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب سخت حالات آتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چوتھا رد عمل جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا ہوتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں آسانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہے، کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میں انسان کو آسانیاں دیتا ہوں تو اپنی زندگی میں میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور جب سختی کے حالات آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر حالات کی سختی ہے اس میں اللہ پاک ہمارا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا صبر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔
لہٰذا یہاں پر مفسرین کرام جو ہیں بڑا اہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا آسانیوں والی آزمائش یہ زیادہ آسان ہوتی ہے یا پھر جو سخت حالات کے ساتھ انسان کو آزمایا جاتا ہے وہ آزمائش آسان ہوتی ہے؟ تو اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو سختیوں کے ساتھ آزماتے ہیں تو وہ آزمائش جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، کیونکہ عموماً دکھوں میں اور سختیوں میں انسان اللہ پاک کے نزدیک ہوتا ہے، حالات سے ڈر جاتا ہے تو اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ مگر جب کسی انسان کو زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں ملتی ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، تو اس کے گمراہ اور بہک جانے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے آسانیوں سے آزمانا جو ہے وہ زیادہ مشکل امر ہے، جبکہ عوام الناس کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے کے ہمیں آزمائے، ہم بہت شکر ادا کریں گے، ہم بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں گے، جبکہ خواص یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ آسانیاں انسان کو اللہ پاک کی ذات سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک تو ان کو کوڑے لگتے رہے، وہ ایک خاص فتنہ جو ان کے خلاف اٹھا تھا اور بادشاہ کو ان سے متنفر کر دیا گیا تھا، تو جب ان کو کوڑے لگتے تھے تو وہ بڑے ہمت کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ وہ برداشت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب بادشاہ بدلتا ہے اور وہ دوسرا بادشاہ ان کا بہت اکرام کرتا ہے اور اعزاز کے طور پر اشرفیوں کی تھیلی جو ان کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ ان تھیلی کو دے کے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کوڑے کھا کے نہیں روئے، مگر یہ اشرفیوں کی تھیلی دے کے جو ہے اب رونے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اللہ کی طرف ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آزمائش سہنا میرے لیے آسان تھا، لیکن مجھے اس طرح سے نہ آزمانا، میں اس کو نہیں سہ سکوں گا۔ لہٰذا ان کی نظر یہی ہے کہ اس طرح سے آزمایا جانا جو ہے اس میں انسان کے بہک جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بعض اوقات ایک چھلی بیچنے والا، ایک ریڑھی پہ سبزی بیچنے والا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کی مہینوں کی لاکھوں میں آمدنیاں ہوتی ہیں اور وہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ لہٰذا انسان کی یہ بڑی کمظرفی ہے کہ اس کو ملے تو وہ خوش ہو جائے اور جب نہ ملے تو وہ شور مچانا شروع کر دے، اور یہ بڑے ظرف اور بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ راضی رہنا۔ اللہ اس بات کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔